السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ
صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھی۔ ایک تو شرک، اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا، اور یہی سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کو اپنا شفیع مانتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے، اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نااہلوں کی شفاعت کو عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا، لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عز و جل نے فرمایا۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمرو بن لوہی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔
اس طرح کفار نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ عز و جل کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، ایک بار کی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا مطلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے، اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا، اس کے کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خوف الہی رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم کافر لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، اس آیت میں کفار کے اس قول اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں، تو اگرچہ اس تکلیف اور وہ راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا ادب یہ ہے
کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قل تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ عز و جل انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے، اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں، اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ عز و جل علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں، جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب